الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین کے عظمت و کبریائی اور حمد و ثنا ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، مبارک مہینہ رمضان مبارک کی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ان نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی رہلسل ہے، نیکیوں پر آدمی بالکل الحمدللہ تلا ہوا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ آدمی اسی مبارک مہینے کی مشاقی سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. اللہ نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا اس امت پر، جس کے اطلاع اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ دی.
اور یہ بھی بتلایا یہ تمہارے لیے ہی نہیں ہے، سوچو کہ اور انبیاء گزرے ہیں دنیا میں اور ہماری اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اسی طرح کی ذمہ داری آپ پر بھی ڈالی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی اجاگر کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مبارک مہینے میں ہم برائیوں سے بچتے ہیں، دامن بچاتے ہیں، زبان کی حفاظت، نظر و نگاہ کی حفاظت، کان سے گندی باتوں کے سننے کی حفاظت، پوری طرح سے جیسے ہم کھان پان سے اور دن میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتے روزے کی حالت میں جو روزے پر اثر انداز ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہمارے دل پر ڈالتا ہے، جہاں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا یہ رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، اگر اس کو کوئی چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے تو فسق و فجور میں شمار کیا جاتا ہے، فاسق فاجر مانا جاتا ہے، اور اگر انکار کر دے کہ روزہ کوئی چیز نہیں ہے تو کافر قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان والحج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، جو بنیادی چیز ہے، بغیر اس کے اقرار اور اس پر ایمان کے کوئی بھی ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں ہوگا۔ اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کا روزہ، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ برادر اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں رشد و ہدایت کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، وہ سرچشمہ ہے، منبع ہے بھلائیوں کا قرآن پاک۔ اور رمضان المبارک کا اسی لیے قرآن پاک کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سال بھر میں آدمی قرآن پاک نہ چھوئے، اس کی تو خیر بدقسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی ہے، اس کو دیکھے بھی نہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہر آدمی کے اندر جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تلاوت کا۔ 1 پارہ 2 پارہ آدھا پارہ، کیونکہ رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا مبارک مہینہ تو پورا ہے، لیکن جس رات اتارا گیا یہ قرآن و لیلۃ القدر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے تھے، اللہ کے حکم سے آیتیں اتارتے تھے، صورتیں اتارتے تھے، پہنچاتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا
تو حضرت جبریل امین قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ جس سال آپ کی وفات ہونی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، جبریل امین نے وہ سال 2 مرتبہ قرآن کریم رمضان میں آپ پر پیش کیا۔ قرآن کریم کے حروف بابرکت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ البتہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہمارا ناخواندہ طبقہ جس کے پاس اردو ہندی میں کوئی خط آ جائے تو لے بھاگا پھرتا ہے، بھیا کوئی پڑھا لکھا ملے تو ہم اس سے پڑھائیں کہ ہمارا خط آیا، ہمارے لڑکے کا، ہمارے بھائی کا یا کسی کا، اس میں لکھا کیا ہے، اس کا معنی مطلب سمجھنے کے لیے کہ آخر اس خط میں کیا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ انگریزی میں آ گیا خط، ہم پڑھے نہیں انگریزی، عربی میں لکھ کے آ گیا تو ہم عربی نہیں جانتے، تو چلو اس کے پاس جو عربی جانتا ہو۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک پیغام اس شکل میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، مگر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ لاؤ کسی سے پوچھے اس کا معنی مطلب کیا ہے۔ علماء کی تقاریر، ان کے خطبے، ان کے دروس سن لیے، جی چاہا تو سن لیے، نہیں تو بھی نہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت تو یوں ہی ہے، اس کا فائدہ کہ ایک حرف پر 10 نیکی، الف لام میم ایک حرف، الف لام ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 10 حرف ہیں، 3 حرف ہے، 10 نیکیاں، 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خیر و برکت سے قرآن کریم کسی حال میں خالی نہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم کو سینوں سے لگایا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑھے ہیں، ان کی دنیا کایا کلپ ہو گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، قرآن کی تاثیر۔ قرآن کی تاثیر ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم اتارا گیا، جس کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں گوشے گوشے میں جہاں بھی حفاظ ہے، جہاں بھی مساجد ہیں، سب تراویح میں قرآن سنتے ہیں الحمدللہ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، اور اس کے خیر و برکت سے ہم قرار اور ہم آغوش ہوتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ ایام معدودات، یہ روزہ چند دن کے لیے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس کے طور پر، تسلی کے طور پر 2 باتیں بتائی۔ ایک تو پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا روزہ، زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 30 دن کا روزہ رکھا، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کا ذکر ہے، تو روزے کا ذکر سابقہ انبیاء میں قرآن نے خود کیا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، ویسے ہی تم پر بھی یہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور چند دن کہہ کر کے ایام معدودات، 29 یا 30 دن جو ایسے گزرتا ہے، تھوڑا 10-12 دن تک تو آدمی زیادہ محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے 13, 14, 15 ہوا، اس کے بعد نزول ہونے لگا دنوں کا کہ اب تو 10 دن بچے، 9 دن بچے، 8 دن بچے، اس طرح سے بہت کھیلتے کھاتے رمضان مبارک گزر جاتا ہے۔ اہل ایمان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم رمضان مبارک کی قدر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے ساعتوں، اس کے گھڑیوں میں اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ سمجھیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو
جو چیزیں دی ہے دین اسلام کی عمل کرنے کی، وہ خیر و خوبی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح تمام تر کوششوں کا ماحصل، ہمارے اور آپ کی کوششوں کا خلاصہ اور مقصد اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کر دے، ہماری نیکیاں قبول فرما لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ ہماری کوششوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وسلسلت الشیاطین وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوا، چاند نکل آیا، تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اعمال آپ کے اوپر جائیں، روزیاں آئیں، اور دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بحالت روزہ یا رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے ہمارے آپ کی وفات ہو جائے تو الحمدللہ انشاءاللہ جنت اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کے بارے میں ذرا زیادہ متحرک ہو جائیں، کاہلی سستی چھوڑ دیں اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ ارے دیکھا جائے گا پھر زندگی میں کبھی۔ ایسا نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک بات ذکر کر کے پوچھتا ہے کہ تم میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے اس روزے کو فرض کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اخلاص کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان مبارک کا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ عمل صالح کے ذریعہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اسی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نیک کام کیے ہیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، نفلیں پڑھی ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت یہ ہے، جسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها، آدم کی اولاد کے عمل کا ثواب 7 سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ کوئی آپ نیک کام کریں تو جیسا عمل ہے چھوٹا بڑا، اسی حساب سے 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزہ کے، روزے کا ثواب فرشتوں کے ذمہ نہیں کہ وہ لکھ کے بیٹھے، روزے کا بدلہ ثواب فرشتے نہیں دیں گے، نہ 7 سے نہ 700 گنا تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس نے کھانا پانی اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا دن میں، صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، تو جب اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، تنہائی میں وہ کھا سکتا ہے، رات کی تاریکی نہیں، دن کے اجالے میں وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے وہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے مبارک ہاتھ سے بدلہ دے گا روزے کا، کتنا ہوگا، اس کا شمار و قطار نہیں۔ ہمارے اندازے میں تو زمین آسمان تو دیکھنے میں آتے ہیں کچھ، لیکن اللہ جب ثواب دے گا، اپنے ہاتھ سے بدلہ دے گا، تو اس کا احاطہ ہمارے علم و عمل اور عقل سے باہر ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا دے دے گا بندے کو،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی صائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو وقت خوشی ہے، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک تو جب افطار پر بیٹھتا ہے بندہ روزہ کرنے افطار کے لیے، تو اس وقت بڑی خوشی اس کو ہوتی ہے، بڑی بشاشت اور بڑی مسرت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت جب اللہ سے ملے گا تب اس کو خوشی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آج اپنے ہاتھ سے مجھ کو دے گا اپنے وعدے کے مطابق، کتنا مل جائے گا، اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہمارے اور آپ کے فکر و خیال سے باہر ہے۔ یہ ارشادات ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم اس مبارک مہینے سے ایک لفظ بھی غافل نہ ہوں۔ جن کے نیتوں میں فطور ہے، منہ بنائے گھومتے ہیں، دنیا نہیں سمجھتی بھائی، آپ سب کو بیوقوف بنائے گھومتے ہیں، اللہ کو تو کوئی نہیں بنا سکتا ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، اندھیرے اجالے کوئی یکساں دیکھتا ہے اور یکساں سنتا ہے، یکساں جانتا ہے، اس سے کون چھپا سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، بدلہ اللہ کے ہاں جو ملے گا وہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب من ريح المسک، اور روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن آپ کو ملے گا خوشبو کی شکل میں، مشک و عنبر سے بڑھ کر یہ چیز جو ہمارے منہ سے بو نکلتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹتا ہے، بٹورتا ہے، جسے ہم کوئی چیز بٹور کر کے کسی شیشی میں رکھیں، کسی برتن میں رکھیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرے گا جو مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر اس کی خوشبو ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جب میدان جنگ میں مجاہد اترتا ہے یا جنگ کرنے والے اترتے ہیں، تو اگر ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسرے میں بچاؤ کے لیے ڈھال گول دائرے کا بنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے قبضہ لگا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے۔ دشمن جب مارتا ہے تو اسی ڈھال سے روکتے ہیں۔ انسان کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ڈھال ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو طاقت ہے شادی کرنے کی وہ شادی کر لے، اس لیے کہ عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو پست کرنے والی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جس کے طاقت نہیں شادی کرنے کی، کہ کھلا پلا نہیں سکتا، اس کے رہن سہن کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کے خواہشات نہیں پوری کر سکتا، تو چاہیے کہ کثرت سے روزہ رکھے۔ اس کے شہوت کو توڑ دے گا یہ روزہ۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حکمت کے مالک تھے، اس کا جواب کائنات میں کہیں نہیں۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی وہ اپنے آپ ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال ہمارے لیے گناہوں کا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو لغویات سے ہم آپ بچیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلا حاجۃ للہ یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بکنا نہ بند کرے، لغویات کو بکنا بند نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اور اس پر وہ عمل پیرا ہے پوری طرح سے، زبان سے کہتا بھی ہے اور جھوٹا کام کرتا بھی ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کھائے پیے، اس کے لیے روزے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ کر کے ایسے جیسے بے روزے دار۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست زجر و توبیخ کے طور پر ارشاد فرمائے، ڈانٹ کے طور پر فرمائے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں غیبت، چغلی، عیب جوئی اور جھوٹ فراڈ نہیں بند کیا، تو چاہیے کہ وہ کھانا پینا نہ چھوڑے، وہ کھائے پیے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو یہ تعلیم دی ہے۔
دوسری بات ایک ہے رمضان مبارک کا روزہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ شام ہی سے پکارنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے کرنے والے تو بھلائی میں اور زیادتی کر، اور اے برائی کے کرنے والے برائی کو کم کر دے، چھوڑ دے. یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے اسی رمضان المبارک کے تو اس کے احتشام میں، اس کے خیر طلبی کے لیے فرشتہ اعلان کرتا ہے. ہر روز ہم نہیں سنتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھ لو کہ ہم سن رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے نیکی میں اور زیادتی کر، اور اے برائی کے کرنے والے تو برائی کو کم کر دے. یہ تنبیہ ہے فرشتہ کی طرف سے، اعلان ہے. میرے دوست اور بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آپ روزہ رکھتے ہیں. ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. یہ روزہ تو فرض ہے لیکن اس کا تعلق دل سے ہے. نیت کا ارادہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے پیچھے سمام کے منہ میرا کعبہ شریف، یا سنت یا نفل کے لیے یہ کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں شریعت میں، صرف دل کے ارادے کا نام ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ آپ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کی نیت کر کے بیٹھے، اور مسجد میں جب آئے تو اگر آپ نے سنت ظہر کا جو ہے پڑھنا ہے آپ کو، تو آپ سنت ظہر کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گے، اور جب وہ فرض ختم ہو جائے گا تو دوسرے 2 رکعت پڑھیں گے. پھر جب آپ کھڑے ہوں گے نفل کے لیے تو اس وقت یہ نیت کر کے کھڑے ہوں گے کہ اب نفل پڑھنا ہے. کہنے کی کیا ضرورت. ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں جو مشہور ہے اور پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ضعیف روایتوں میں ہے یا نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کسی ضعیف روایت سے لیا گیا ہے بصوم غد نویتو من شہر رمضان، تو کل کے روزے کی نیت میں کرتا ہوں رمضان مبارک کے روزے کے تعلق سے. اس کو بھی زبان سے کہنے بجائے دل کے اندر اس کی نیت کی جائے. صبح صادق ہو گئی، اذان ہونے لگی، آپ اپنے دل میں نیت کر لیں. لیکن بغیر نیت کے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہوگا. نفلی روزہ ہو تو چل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، پوچھتے کچھ کھانا پینا ہے، امہات المومنین میں سے جس سے پوچھتے وہ بتلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے. آپ فرماتے تو میں اذن صائم، تو میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں. لیکن فرض روزے کے لیے دل سے نیت کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. حج اور عمرہ کے لیے صرف زبان سے کہنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لبیک اللہم لبیک حج و عمرتن، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو، اللہم لبیک بلند آواز سے کہہ کے حج کو بولیے تو حج ہے، کرنا ہے تو حج ہے، اور اگر عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کا لفظ لائیے. بقیہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے دل سے اس کا تعلق ہے. اس کو دل سے جو ہے اس کو نیت کریں، اور اس کے علاوہ ہم اور آپ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سحری کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فیہ برکہ، فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، جسم و جان میں تراوٹ اور تازگی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہود کے درمیان اور نصارہ کے درمیان روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم سحری کھاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، میری امت بھلائی پر ہوگی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ دن رہے تبھی کر لے، دن غروب ہونے کے بعد انتظار نہ کرے. ٹائم ٹیبل ثابت ہے، دن غروب ہو گیا ہے، اب اس میں نہیں کہ اب دیکھیں ابھی بال دکھائی دیتا، رواں دکھائی دیتا ہے، ابھی سیاہی نہیں چھائی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سحری افطار کرانا قار ثواب آپ نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا.
روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ افطار کرنے والے کو روزہ کا ثواب ملا ہے، اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے روزہ کھولا آپ کے یہاں وہ یہ سوچے کہ ہمارا روزے کا ثواب چلا جائے گا۔ جاہلوں میں مشہور ہے، انہیں دعوت دو کہ آؤ گھر پہ افطار کر لو، آؤ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، تو وہ کتراتے ہیں اور کسمساتے ہیں کہ میرے روزے کا یہ ثواب لینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا افطار کرنے والے کو، اور افطار کرنے والے کو مزید آپ کے روزے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے مسائل میرے دوستوں اور بھائیوں۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، دانستہ طور پر بیوی سے دن میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا، قصداً قید کرنا، حقہ، سگریٹ، بیڑی پینا، ناک سے پانی کھینچنا حلق کے نیچے اتر جائے، یہ خیال کر کے کھانا پینا کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا اور سورج غروب نہیں ہوا، یہ خیال کر کے کھائے پیے، یا بیوی سے ہم بستری کریں کہ ابھی صبح نہیں ہوئی اور صبح ہو چکی ہے، تو ان تمام حالات میں روزے کا قضا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیا ہے تو قضا بھی کرنا پڑے گا اس کو، اور فدیہ بھی دینا پڑے گا اس کو، کہ یہ غلطی جو کی ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ 2 مہینے کا مسلسل کانٹینیو روزہ رکھے، اس میں بیچ میں ایک دن بھی گیپ نہیں ہو سکتا، اگر گیپ ہو گیا تو وہ کورس پورا نہیں ہوا، پھر سے دہرائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک لونڈی یا غلام خرید کر آزاد کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، احادیث سے اس کا یہ ثابت ہے، ہم اور آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ جان بوجھ کر یہ ہو گیا، اور اسی طرح سے سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، بیماری میں انجیکشن لگوانا، طاقت کے لیے نہیں اور غذا کے طور پر نہیں، بیماری شدید ہے، ضرورت ہے تو روزہ بھی رکھ رہا ہے تو انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ نمک کا چکھنا لیکن زبان پر تھوڑا رکھے اور فوراً تھوکے اور کلی کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صبح صادق کے بعد کوئی غسل جنابت کرے، ہم بستری کیا بیوی سے اور نہیں موقع ملا، سحری کھائے اور اذان ہو گئی اس کے بعد غسل کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دن میں احتلام ہونا، سو رہا تھا اور ناٹ فائل ہو گیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود جان بوجھ کر کے خود بخود قے ہو جانا آٹومیٹک، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے مکھی کا جو ہے حلق میں چلا جانا اور بھول کر کھا پی لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول لگیا اور روزے کے حالت میں ہے وہ کھا لیا تو اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، وہ بھول کے کھایا ہے تو اللہ نے کھلایا پلایا، اس پر روزہ کا قضا نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اور شرعی رخصت کہ جو تم میں مریض ہوں یا مسافر ہوں، من کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو سفر کے حالت میں ہوں، کہیں جا رہے ہیں باہر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ بیمار ہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو دوسرے دنوں میں جب رمضان ختم ہو جائے گا، جب طاقت آ گئی تو رمضان کے بقیہ روزے رکھے، اور جب رمضان مبارک ختم ہو گیا تو جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو بعد میں رکھ لیں۔ لیکن اگر بائی چانس روزے کی ذمہ داری تھی قضا کی، اتفاق سے انتقال کر گیا، تو جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں ان روزوں کو اس کے وارثین ان کے وارثین اس روزے کا قضا کریں گے، پورا کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ دینی مسائل کو جب سمجھ لیں اور جان لیں تو اسی کے مطابق عمل کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج مہم مکھی چلے گئی تو روزہ توڑ دیا، کیا کریں؟ یہ سب نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، رمضان المبارک کے مسائل، نماز کے مسائل کا جاننا، حج و زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دے دیا گیا تاکہ یہ کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ سمجھے کہ ہم بہت ہی پیچھے ہیں اور وہ کھسیاہٹ محسوس کرے۔ آج مولانا کو بلایا جاتا ہے کہ چلو عقیقہ کروا دو، قربانی ذبح کروا دو، حد ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تردد نہیں، علماء اور
حفاظ کو بھی تردد نہیں اس میں، آپ جاتے ہیں، لیکن آپ اتنی بھی نہیں سمجھ سکے کہ قربانی کی دعا، قربانی کا طریقہ غرض کہ بہت سے، اور روزہ افطار کے وقت آپ دعا پڑھیں ذهب الذنب وطلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ دعائیں ہیں، اور ادھر ادھر کی فالتو دعائیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔